जमात असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ही हैं। यही पहले चार असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 47 साल पहले 576 ईस्वी में शहर मक्का में पैदा हुए। इनकी पैदाइश से 6 साल पहले हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। माँ बाप ने नाम उस्मान रखा, इसी नाम से मशहूर हुए। मशहूर लक़ब ज़ुन्नूरैन है। इसका मतलब है दो नूरों वाला। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों से आपकी शादी हुई, लिहाजा आपको ये लक़ब मिला। दूसरा लक़ब गनी है। बहुत मालदार थे, लेकिन अपना माल दीन की खिदमत और नेकी के कामों में बेतहाशा खर्च करते रहते थे, इसीलिए गनी मशहूर हुए। 5वीं पुश्त में उनका सिलसिला नसब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपका ताल्लुक कुरैश से था और कुरैश के कबाइल में आप बनु उमैया से थे। आपके परदादा का नाम उमैया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम था। उमैया हाशिम के भतीजे और अपने खानदान के रईस थे, इसलिए ये खानदान बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। इस खानदान से ताल्लुक रखने वालों को उमवी कहा जाता है। कुरैश का कौमी झंडा बनु उमैया के पास था। इसी तरह बनु हाशिम के जिम्मे काबे की निगरानी का काम था। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु 34 साल के थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उनके सामने भी इस्लाम की खूबियां बयान की और उनके दरमियान दोस्ती भी थी। चुनाचे इस्लाम की खूबियां सुनकर उन पर फौरी असर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने और इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। सैयदना उस्मान गनी ने फौरन कलेमा पढ़ लिया, अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। ये नबुव्वत का पहला साल था। उस वक्त तक सिर्फ गिनती के चंद नेक लोगों ही ने इस्लाम कबूल किया था। जनाबे ज़ुन्नूरैन में इस कदर खूबियां थीं कि उनके इस्लाम कबूल करने के कुछ ही अरसे बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मंझली बेटी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की शादी उनसे कर दी। इस तरह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु उनके अमीर थे और उनके हमराह उनकी ज़ौजा मुहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा भी थीं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की हिजरत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, इब्राहिम और लूत अलैहिमुस्सलाम के बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने घर वालों के साथ हिजरत की। भाईचारा कराते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस बिन साबित अंसारी को आपका भाई बनाया। इब्तिदा में मस्जिद नबवी बहुत छोटी सी थी। मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया साथ वाली जमीन मस्जिद के लिए खरीद ली जाए। आपने ऐलान फरमाया कि कोई है जो इस जमीन को खरीद कर मस्जिद में शामिल कर दे और बदले में जन्नत ले ले। इस पर सैयदना उस्मान फौरन आगे बढ़े, 10,000 दिरहम में जमीन खरीद कर मस्जिद के लिए पेश कर दी। हिजरत के दूसरे साल रमजान में बद्र की लड़ाई पेश आई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और उस्मान की ज़ौजा मुहतरमा सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा सख्त बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी देखभाल के लिए उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को मदीने में छोड़ा और उनसे फरमाया, तुम्हें उस शख्स के बराबर सवाब मिलेगा जो लड़ाई में शरीक होगा। तुम यहां रहकर रुकैया की तीमारदारी करो। जिस रोज बद्र का मारका हुआ और मुसलमानों को फतह नसीब हुई,
اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے، کہا کرتے تھے، افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یکم محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ تالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا، حرم شریف میں توسیع کروائی، ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے، بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں۔ آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔ فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔